ہمارے موقف کی جیت ہو گئی ہے آج. ہم فورن فنڈنگ میں نہیں ممنوعہ فنڈنگ میں پکڑے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے پورے پاکستان میں 13 14 15 16 اکاؤنٹس کھلی جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے. معصوم بھی ہیں, لاڈلے بھی ہیں, نہیں پتہ لگتا. عمر بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, نہیں پتہ لگتا کون اکاؤنٹ کھولی جا رہا ہے. بھائی آپ مسترد کرتے ہیں, اس نے کہا ہاں جی آپ بھی کرتے ہیں, ہاں جی آپ بھی کرتے ہیں, ہاں جی میں بھی کرتا ہوں. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ فورن کرنسی پاکستان کے اندر لے کر آیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آج کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2 نمبری ہوئی ہے. کہانی اب شروع ہوگی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ہم نے پچھلے ویلاگ میں بڑے تفصیل سے آپ کے سامنے وہ فیصلہ رکھا تھا کہ فیصلہ ایکچولی کہتا کیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں یہ کامنٹس بھی بھیج رہے تھے, سوال کر رہے تھے کہ جناب ہمیں اس پورے فیصلے کو ذرا تفصیل سے بات کریں. تو کافی لمبا ایک ویلاگ جو ہے ہم نے اس کے اوپر بنایا ہے تاکہ لوگوں تک یہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ سکے. اب اس کے بعد یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کس حد تک خطرناک ہے, عمران خان صاحب کے لیے کیا پوزیشن ہے, یہ ساری چیزیں میں اب آپ کے سامنے ایک ایک کر کے جو ہے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں ذرا سٹیپ وائز چلتا ہوں. سب سے پہلے جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو فواد چودھری صاحب, فاروق حبیب صاحب اور ملائکہ بخاری صاحبہ وہ باہر آئیں اور باہر آ کے انہوں نے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا اور میڈیا کو یہ کہا کہ ہمارے موقف کی جیت ہو گئی ہے آج. ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے, یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اور ہمارے موقف کی جیت ہو گئی ہے. اچھا, تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ بیسکلی یہ تھا اور مطلب اس کے اوپر بڑے خوشی, مطلب چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ, اور میں نے کہا یار یہ تو بڑے آپس میں مطمئن نظر آ رہے ہیں, تو بڑا زبردست کام ہے. تو میں اس کے اندر ذرا چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ سامنے فیصلے کی جو ہے اس کا یہ پوائنٹ نمبر 50 ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں یہ پوری ڈیٹیلز دی گئی ہیں جو ممنوعہ ذرائع سے جو ہیں وہ ان کو یہ پیسے موصول ہوئے ہیں. اب یہ ڈالرز کے حساب سے بھی ہیں, یہ روپیز کے حساب سے بھی ہیں. اس کے اندر اگر صرف میں ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لوں, وہ ہے عارف نقوی کے حوالے سے. اب اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایکچولی اپنی پریس وہ جو میڈیا ٹاک کر رہے تھے اس کے اندر انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کو کیا پتا, اگر ایک آڈیٹر نے جو ہے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس لا کے ان کو دے دیے ہیں اور عمران خان صاحب نے کہا ہے ہاں ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو سائن کر کے انہوں نے جمع کرا دیا ہے, تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ یہ تو آڈیٹر نے دیکھنا ہے نا. سو بیسکلی مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس تیاری کے اندر ہے, یا ان کا اگلا فیز جب یہ جائے گا معاملہ عدالت کے اندر تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ پوائنٹ اس کے اوپر یہ رکھیں گے کہ جناب وہ تو آڈیٹر نے جمع کرایا تھا, ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں. ظاہری بات ہے وہ یہی کہیں گے, لیکن ایکچولی یہ فیکچولی غلط بات ہے. وہ اس لیے کیونکہ عارف نقوی نے اس سے پہلے یہ جب یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے, عارف نقوی ان کے آڈیٹر کو نہیں جانتا تھا. عارف نقوی نے جو پیسے ٹرانسفر کیے تھے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے کیے تھے, عمران خان صاحب کی دوستی کی وجہ سے کیے تھے, ٹھیک ہے. اور ابراج کے تھرو, ایک ایسی کمپنی کے تھرو انہوں نے وہ پیسے ٹرانسفر کیے. وہ جو ووٹون کرکٹ لمیٹڈ تھی وہ ایک ایسی کمپنی تھی جو کہ آف شور کمپنی بنائی گئی تھی, جو کیمن آئلینڈز کے اندر ٹیکس بچانے کے لیے بیسکلی بنائی گئی تھی. اور فورن کمپنی سے بھی آپ پیسے نہیں لے سکتے, فورن انڈیویجول سے یا فورن کمپنی سے آپ پیسے نہیں لے سکتے. لیکن آج کی یہ رپورٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے صرف فورن کمپنیوں سے نہیں, فورن انڈیویجول سے بھی آپ لوگوں نے پیسے لیے ہیں, اور یہ ثابت ہوا ہے. اور ممنوعہ طور پہ جو ہے جو پروہیبٹڈ ہے وہ یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ نے اس شک کی جو ہے وہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ آ گیا. اچھا, اس کے اوپر بھی ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس کے اوپر ایک اور نقطہ جو اٹھایا جا رہا ہے اور وہ فاروق حبیب صاحب کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے. اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں, فاروق حبیب صاحب یہ فرماتے ہیں, انہوں نے بلکہ مجھے یہ بھیجا, انہوں نے کہا یہ بیسکلی 2002 کے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی جمع کرایا وہ اس کے تحت جمع کرایا. تو یہ کوئی بیان حلفی نہیں ہے, یہ کوئی بیان حلفی نہیں ہے جو جمع کروایا ہے. تو اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو کیا ہے. اب اس کے اوپر ایکچولی اسد عمر صاحب نے ایک پوری پریس کانفرنس بھی کی جس کے اندر انہوں نے نقطہ اٹھایا. اس میں جو نیچے کا پورشن ہے ذرا اس کو پڑھ لیجئے. اس میں لکھا ہوا ہے اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ نو فنڈز فرام اینی سورس پروہیبٹڈ انڈر دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ور ریسیوڈ بائی دا پارٹی. پہلی لائن یہ بات کہتی ہے اسٹیٹمنٹ کنٹینز این ایکوریٹ فائنینشیل پوزیشن and the information is correct to the best of my knowledge and belief. Detailed documents be annexed. اس کے بعد نیم, سگنیچر اینڈ سیل آف پارٹی لیڈر. یہ بیسکلی اس پہ فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں یہ فارم جمع کرایا گیا اور اس کے اوپر انہوں نے سائن کیا. اب یہاں پہ یہ ٹیکنیکل نقطہ کدھر سے نکال رہے ہیں, یہ شک نمبر 3 میں سے نکال رہے ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے the information is correct to the best of my knowledge and belief. My knowledge and belief.
کہ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا تو اس میں عمران خان صاحب کا کیا قصور. مطلب عمران خان صاحب تو اتنے بھولے ہیں نا کہ یہاں پہ کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, اور اگر عمران خان صاحب کو نہیں پتا, آڈیٹر کو پتا, تو پھر اس میں عمران خان صاحب کیا قصور. اچھا, اب ایک بات تو چلے میں اب آپ کو یہ بھی پروف کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی ولنگفلی جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے. یہ بات بھی اس کے اندر ثابت ہوئی ہے, اور کچھ نہیں تو ان کے ڈاکومنٹ سے مطلب چلیں جی آپ نے عارف نقوی کے کرکٹ ٹورنامنٹ میں جا کے آپ نے حصہ بھی لیا, اس کے بعد وہاں سے جو پیسے کٹ ہوئے وہ پیسے بھی آپ کو ملے, اس کے بعد وہ جو متحدہ عرب امارات کا شیخ تھا اس کے پیسے بھی یوں کر کے ٹرانسفر ہوئے, وہ بھی آپ کو ملے. کسی چیز کا نہیں پتا عمران خان صاحب کو, کسی بات کا ان کو نہیں پتا. چلیں ٹھیک ہے, یہ سامنے 2 اکاؤنٹس ہیں عمران خان صاحب کے جو عمران خان صاحب کے سگنیچر سے کھلے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کے سگنیچر سے کھلے ہوئے ہیں, اور یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ ناٹ ڈکلیئرڈ بائی پی ٹی آئی. پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, اور وہ لکھا ہوا ہے ایک اسلام آباد کا اکاؤنٹ ہے حبیب بینک کا جس کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے, اور یہ $US کا اکاؤنٹ ہے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر کھولا, اور اس کا ٹائٹل بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. پی ٹی آئی کے نام سے بیسکلی یہ اکاؤنٹ کھولا گیا ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے جو ٹرانزیکشن بتائی جاتی ہے $51,750 کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ اگر عمران خان صاحب کو نہیں پتا تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے. مطلب عمران خان صاحب اکاؤنٹس کھل رہے تھے پی ٹی آئی کے پورے پاکستان میں 13, 14, 15, 16 اکاؤنٹس کھلی جا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو پتا نہیں ہے, ان کو نہیں پتا لگتا. کس طرح پتہ لگے گا؟ ظاہری بات, معصوم ہے نا, معصوم بھی ہیں, لاڈلے بھی ہیں, نہیں پتہ لگتا. عمر بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, نہیں پتہ لگتا کون اکاؤنٹ کھولی جا رہا ہے. اچھا, عمران اسماعیل بھی اکاؤنٹ کھول رہا ہے, یا محمود الرشید بھی اکاؤنٹ کھول رہا ہے, وہ اسد کیسر بھی اکاؤنٹ کھول رہا ہے, کھول ہی جا رہے ہیں. ادھر سے وہ جو آئین شکن ہے, کیا نام ہے اس کا, قاسم سوری, وہ بھی اکاؤنٹ کھول رہا ہے کوئٹہ کے اندر بیٹھ کے, دھڑا دھڑ پیسوں پہ پیسے آ رہے ہیں, پیسے جا رہے ہیں. نہیں پتا نا, کسی کو نہیں پتا. پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال ہو رہا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا, اور یہ سب کے سب آج بھی ان کی پارٹی کے اندر موجود ہے, نہیں پتا لگا, کچھ نہیں پتا لگا. اچھا, اس کے بعد بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. مطلب ایک اور اکاؤنٹ, یہ صرف یہ اکاؤنٹ نہیں, ایک اور اکاؤنٹ جو ہے یہ پاکستانی روپیز کا اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 8 کروڑ 68 لاکھ روپے کی. 8 کروڑ 68 لاکھ روپے اس کے اندر آیا ہے, اور 8 کروڑ 41 لاکھ روپے اس میں سے نکلا ہے. لیکن نہیں پتا عمران خان صاحب کو. 8-8.5 کروڑ تو ہے ہی کچھ نہیں نا, ہاتھ کا میل ہے, یوں کریں تو گر جاتا ہے, ویسے ہی پتہ ہی نہیں لگتا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مطلب یہ میں 2 کلیئر کٹ میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک اور جو اس کے اندر ایک چیز نکالی جا رہی ہے, وہ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں کس بات کی پریشانی ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, اگر آپ کو پریشانی نہیں تھی تو ذرا مجھے بتائیں گے کہ 30 مرتبہ آپ نے التوا کیوں مانگا اس کیس کے اندر؟ 8 سال تک اس کیس کو آپ لوگوں نے کیوں ڈریگ کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اپنے 6 مرتبہ آپ نے دائرہ اختیار کو کیوں چیلنج کیا؟ اور 9 وکیل آپ نے اس کے اندر کیوں تبدیل کیے؟ یہ بڑا پرانا ٹیکٹک ہے. کسی وکیل سے, میں آپ سے کہتا ہوں کسی وکیل کو فون کر کے ذرا پوچھ لیجئے گا کہ التوا کون مانگتا ہے, وکیل بار بار کون تبدیل کرتا ہے؟ جس کے پاس بیچنے کو کچھ نہ ہو, جس کو پتا ہو کہ ہم نے پھنس جانا ہے, جس کو کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کہ پچھلے 3-4 مہینے میں جس طرح کوشش کی جا رہی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر سے کسی طرح ملاقات ہو جائے, کسی طرح وہ ہمیں مل لے, لیکن وہ نہیں ملے. اچھا, اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر, اور یہ تو آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جائے گا. یہ جو بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر, اور ہم پروو ہو گیا جی, پروو ہو گیا, ہم سچے ثابت ہو گئے, ہم کہہ رہے تھے یہ نہیں. اے آر وائی کے اوپر یہ خبر چلتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ متفقہ طور پر مسترد کر دیا. اچھا, ایک تو مجھے اس نا ہیڈ لائن کی نہیں سمجھ آئی. پہلے تو ذرا میں 1 منٹ کے لیے ذرا اس پہ بات کر لوں, پھر میں اس کے اوپر. یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے متفقہ طور پہ مسترد کر دیا؟ کوئی جج بیٹھے نے, مطلب یہ 5 جج بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے متفقہ فیصلہ دیا ہے. یہ کون سا کانسیپٹ ہوتا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے متفقہ طور پہ؟ مطلب اس کے اندر اس چیز کی گنجائش تھی کہ 2-4 جو ہے نا وہ مسترد نہ کرتے. یار کیا بچوں والی, مطلب یہ کیا ہیڈ لائن ہے یہ کہ جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ متفقہ طور پر مسترد کر دیا. بھائی آپ سیدھا لکھ دیں پی ٹی آئی قیادت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا متفقہ طور پہ. عادت پڑ گئی ہے نا, وہ ججز کے بار بار فیصلے دینے کی عادت پڑ گئی ہے کہ جی متفقہ طور پہ, سب نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا. 8-10 بیٹھے ہوئے تھے, سب نے کہا ہاں جی بھائی آپ مسترد کرتے ہیں, اس نے کہا ہاں جی آپ بھی کرتے ہیں, ہاں جی آپ بھی کرتے ہیں, ہاں جی میں بھی کرتا ہوں. وہ 10 لوگوں نے مل کے بیٹھ کے متفقہ طور پہ مسترد کیا اس کو. اینی ویز خیر, تو میرا پوائنٹ یہ تھا
کہ بھائی اگر آپ اتنے فیصلے سے اتنے مطلب مطمئن ہیں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو کہہ رہے تھے فورن فنڈنگ نہیں ہے, ممنوعہ فنڈنگ ہے, تو اگر ممنوعہ فنڈنگ ہے اور اس کے اندر آپ پکڑے گئے ہیں تو مسترد کیوں کر رہے ہیں, پھر اس فیصلے کو مسترد کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بڑی عجیب سی یہ آرگومنٹ لگی, ہم فورن فنڈنگ میں نہیں ممنوعہ فنڈنگ میں پکڑے گئے ہیں. مطلب ہمیں ڈاکے میں نہیں, ہمیں چوری پہ پکڑا گیا. خبردار اگر مجھے کسی نے ڈاکو کہا, چور کہو مجھے اگر کہنا ہے تو, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آج آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے, سارے کھاتے کھل گئے آپ کے, ساری چیزیں آپ کی باہر آ گئی, اور آپ بیٹھ کے اس کے اوپر یہ تعویلیں دے رہے ہیں کہ نہیں ہم فورن فنڈنگ میں تو نہیں پکڑے گئے, ہم ممنوعہ فنڈنگ میں پکڑے گئے ہیں. ہمیں کلیئر کٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ نے ان ذرائع سے پیسے لیے جہاں سے آپ کو منع تھے, لیکن پھر بھی آپ نے وہاں سے پیسے لیے اور ٹکا کے لیے, اور صرف 2013 تک ابھی لیے. آگے کی تو کہانی کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک کہ آگے یہ کہانی, کیونکہ اصل رائز تو 2011 کے بعد شروع ہوا تھا نا. وہ جو جھولے لینے والا کام سٹارٹ ہوا تھا وہ تو 2011 کے بعد ہوا تھا. تو جو کروڑوں اربوں کی ریل پیل ہوئی ہوگی وہ تو 11 کے بعد ہوئی ہوگی. تو اگر 2022 تک کے کھاتے کھلے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا, خاص طور پہ 2018 سے الیکشن کے پہلے, کیونکہ الیکشن میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے. صحیح جو پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے وہ تو الیکشن کے اندر ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک تو یہ انہوں نے کہا, اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ اے آر وائی نے یہ بھی بتایا جی کہ فیصلے میں قانونی نقائص کو قوم کے سامنے رکھنے کا فیصلہ, الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا فیصلہ برقرار. ٹھیک ہے, تو وہ تو جمعرات کی کال عمران خان صاحب نے کل ہی دے دی تھی کہ جی جمعرات کو ہم نے جو ہے وہ جانا ہے, تو وہ اب یہ بیسکلی وہاں پہ اب یہ کام سٹارٹ ہوگا. لیکن ابھی تک اس ساری چیز کے اوپر ہونا تو ٹیکنیکلی یہ چاہیے تھا کہ اس ساری چیز کے 1 گھنٹے کے بعد عمران خان صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے, پورے میڈیا کو بلاتے ہیں وہاں پہ اور ان سے کہتے پوچھو جس نے جو کچھ پوچھنا ہے, میں دیتا ہوں تمہیں جواب. کون سی ممنوعہ فنڈنگ؟ کوئی ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے. ہم نے سارا پیسہ حلال طریقے سے لے کر آئے ہیں پاکستان کے اندر. اچھا میں بلکہ ایک جگہ پہ میں ایک صاحب کی, پاکستان تحریک انصاف کے بڑے فالوور ہیں, میں ان کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے, وہ فورن کرنسی پاکستان کے اندر لے کر آیا ہے. وہ تعویلیں بھی دے رہے ہیں, تو کیا تعویلیں دے رہے ہیں کہ جناب وہ فورن کرنسی پاکستان میں لے کر آیا, تو آپ کو اس سے کیا اعتراض ہے, کیا آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا, برائے مہربانی مطلب کوئی تھوڑے سا عقل کو ہاتھ مارے. اور دوسری بات یہ, اب ایک اور خبر بھی اس سلسلے میں آئی ہے. سب سے پہلے یہ ایکسپریس نیوز نے ایکچولی یہ خبر دی ہے کہ حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان, عمران اسماعیل, اسد کیسر اور میاں محمود الرشید, جن کے نام کے بیسکلی یہ اکاؤنٹس بھی اس کے اندر بتائے گئے ہیں, ان کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا جائے تاکہ یہ ملک سے باہر نہ جا سکیں. تو ایک بات. اچھا دوسرا اس کے اندر ایک اور پوائنٹ, 2-3 اور پوائنٹ سے ذرا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک نیا نقطہ جو میں نے اب دیکھنا شروع کیا ہے کہ اس سے تو پاکستان کے اندر بہت پرابلم ہو جائیں گی, اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی یا عمران خان کو آپ سیاست سے نکال دیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اور بھی زیادہ مشہور ہو جائیں گے, وہ اور بھی زیادہ لوگ ان کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے. قانون اور آئین کے فیصلے اس بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کسی کو سیاسی فائدہ کیا ہوگا. اگر عمران خان کو اس سے سیاسی فائدہ ہوتا ہے, اگر چلے میں اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کر لوں کہ ہوتا ہے, تو عمران خان کو تو خود چلے جانا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کہنا چاہیے میرے پہ پابندی لگا دیں. اس سے تو سپریم کورٹ, اگر حنیف عباسی کل کو جاتے ہیں سپریم کورٹ اور جا کے کہتے ہیں کہ جی عمران خان پہ پابندی لگائے, عمران خان وہاں پہ کھڑا ہو جائے, وہ کہتے ہیں جی میں کنٹیسٹ ہی نہیں کرتا اس چیز کو, گلٹی ایز چارجڈ, کیونکہ اس سے میری سیاست میری تو سیاست بہتر ہو جائے گی اس سے. تو برائے مہربانی اس سے ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر تو پراپرلی آئین اور قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہے. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. اچھا جی وہ نواز شریف جی دیکھیں, نواز شریف کے خلاف بھی جب سزا آئی تھی تو نواز شریف کی سیاست کو اس سے بہت فائدہ ہوا تھا. ہوتا رہے بھائی, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کیا آپ نے آئین اور قانون توڑا ہے یا نہیں توڑا. ایک اور آرگومنٹ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور یہ سٹارٹ ہوا ہے, اور دیکھیں جی وہ عمران خان کی اتنی فالوئنگ ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں اس کو کتنا فالو کرتے ہیں, تو آپ اگر اس کے خلاف یہ فیصلہ کریں گے, معذرت کے ساتھ 1 کروڑ تقریباً 70 لاکھ ووٹ اگر انہوں نے پچھلے الیکشن کے اندر لیا ہے, عمران خان اگر کل کو کسی کا قتل کر دے تو کیا آپ اس کو سزا نہیں دیں گے اس بنیاد کے اوپر کہ جی چونکہ اس کو 1 کروڑ 70 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے. آپ نے آرگومنٹ دینا ہے, یہ آرگومنٹ آپ دے سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ معاملہ ابھی کورٹ کے اندر جائے گا, ججز اس کو دیکھیں گے, سپریم کورٹ دیکھے گا کیا ان کی نااہلی بنتی ہے یا نہیں بنتی, 62-63 ایکٹیویٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے وی کین ویٹ فار دیٹ. یہ آرگومنٹ میں سننے کے لیے تیار ہوں. یہ والے آرگومنٹ مجھے مت دیں کہ اس سے اس کی سیاست پہ کیا فرق پڑے گا, اور ہائے دیکھیں ملک کے اندر کیا ہو جائے گا. اب جس طرح وہ کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا, کامران خان صاحب نے کہا ملک کے اندر جاری صورتحال کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے اس فیصلوں کو مؤخر کر دے. واہ بے واہ,
بھائی کمال ہو گیا, کامران خان صاحب کمال ہو گیا. مطلب آپ ملک اور ملک کے حالات دیکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا شو مؤخر کیا کہ میں رات کے 10 بجے آج شو نہیں کروں گا کہ ملک کے حالات اس قسم کے ہیں؟ آپ تو کسی چیز کو نہیں چھوڑتے. آپ نے جس کے مرضی خلاف آپ نے پروگرام کرنا ہو آپ کرتے ہیں. تو آج تک کبھی آپ نے اس وجہ سے, اس بنیاد کے اوپر کہ جناب باہر دھرنا ہو رہا ہے, جلوس ہو رہا ہے یا فلاں جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے, نہیں یار میں آج ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے پروگرام نہیں کروں گا, آپ نے کبھی کیا اس طرح؟ تو مجھے اس تجویز کی, اس تعویل کی, اس درخواست کی, اس ریکویسٹ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا فیصلہ نہ دے. تو برائے مہربانی ان لائنز کے اوپر نہ جائیں. اچھا دوسری بات یہ, ایک اور جو آرگومنٹ اس کے اندر, ایک اور آرگومنٹ بلڈ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی, وہ کئی لوگوں کی خواہش تھی اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ عمران خان کے اوپر نہ پابندی لگ جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف بین ہو جائے گی. میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی کہ بھائی ابھی کچھ نہیں ہوگا. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے, یہ بیسکلی ایک انکوائری ہو رہی تھی ان کے تمام معاملات کے اندر کہ کیا 2 نمبری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آج کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2 نمبری ہوئی ہے. کہانی اب شروع ہوگی اگر ہوگی. یہ ہونا ہی نہیں تھا. یہ کس نے کہا ہوا تھا کہ جناب یہ یوں کر کے یہ رپورٹ آئے گی اور ٹھک کر کے جو ہے وہ عمران خان کے اوپر پابندی لگ جائے گی یا پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ لے لیا جائے گا یا اس پہ کوئی پابندی لگ جائے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ پروسیس اگر ہوا تو اب سے سٹارٹ ہوگا. اگر یہ کورٹس کے اندر گیا اور اگر کورٹس نے اس کے خلاف جو ہے فیصلہ دیا, جس میں میں سن رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کورٹ الیکشن کمیشن کے اس پورے کی پوری چیز کو اڑا کے باہر پھینک دے, بالکل ٹھیک ہے. بٹ دا کورٹس ول ڈیسائیڈ دیٹ. دا کورٹس ول ڈیسائیڈ دیٹ. رپورٹ جو آج آپ کے بارے میں کہتی ہے وہ بڑی خطرناک بات کہتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کے ٹرانزیکشنز کیے اور اس کو چھپایا بھی, ان اکاؤنٹس کو بھی چھپایا, اور دنیا جہان کے لوگوں سے, جس میں ایک وہ انڈیا کی جو خاتون ہے, میں تو وہ دیکھ رہا تھا کہ شلپا شیٹی اور سنیل شیٹی کے بعد اگر کسی کو اب شہرت ملے گی تو اس شیٹی کو ملے گی, وہ جو خاتون ہے پاکستان کے اندر, کہ اس سے بھی پیسے لیے گئے. باقی کورٹ آف لا کے اندر آپ جائیے, وہ پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے, لیکن برائے مہربانی یہ مت کہیے کہ جی ان کے اوپر صادق اور امین کی تلوار نہیں لٹک رہی, آرٹیکل 62-63 کی تلوار نہیں لٹک رہی. تلوار لٹک رہی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ. لیکن یہ پاکستان ہے, میں مانتا ہوں یہ پاکستان ہے, یہاں پہ سزائیں اور مقدمے ہواؤں کے مطابق چلتے ہیں, قانون اور آئین کے مطابق کم ہی چلتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.